بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل، آمین. آج سورہ احزاب اور سورہ سبا کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. سورہ احزاب یہ مدنی سورہ ہے. اس سورہ کے مضامین 4 اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں. نمبر 1 غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں ہوا. نمبر 2 غزوہ بنی قریظہ جو ذی القعدہ 5 ہجری میں واقع ہوا. نمبر 3 حضرت زینب سے نکاح، یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح. یہ بھی اسی سال ذی القعدہ میں ہوا ہے. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نفقے میں اضافے کے مطالبے پر تنبیہ. یہ 4 اہم موضوعات ہیں. ان سے اس سورہ کا زمانہ نزول بھی متعین ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے کچھ اور نکات اہم نکات ہے جس کی طرف اس سورہ کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر پیش کریں گے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی اظہار ثانی کے حرام ہونے سے متعلق ہے. دوسرا، اس کے تاریخی پس منظر پر نگاہ ڈالے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سبب جو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کا اثر یہ ہوا کہ یہود و مشرکین اور منافقین کے حوصلے بلند ہونے لگے. غداری، بغاوت اور حملوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اپنی آخری حد کو اس حال میں پہنچا. کیا ہے، 5 ہجری میں عرب کے بہت سارے قبائل نے ایک مشترکہ قوت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا، جو جنگ احزاب کی شکل میں پیش آیا. تیسرا، جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان 2 سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک دن کے لیے امن و اطمینان نصیب نہیں ہوا، لیکن اس مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کا کام برابر جاری رہا. مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے قوانین اسی زمانے میں مکمل ہوئے. وراثت کا قانون نازل ہوا اور بھی دوسرے کئی پہلوؤں کے متعلق قوانین نازل ہوئے ہیں. نمبر 4 اس سورہ کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت نازل ہونے والا خطبہ نہیں بلکہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئے ہیں. نمبر 5 اس سورہ میں بڑی حد تک مسلم معاشرے کی تنظیم نو کا کام کیا گیا ہے اور اس کے اسلامی خد و خال واضح کر کے انہیں خاندانی اور معاشرتی زندگیوں میں مستحکم کیا گیا ہے. ساتھ ہی جاہلی رسوم کی اصلاح کی گئی ہے یا انہیں مٹایا گیا ہے اور ان معاملات کو اسلامی تصور میں ڈھالا گیا ہے. انہی قوانین و ضوابط پر گفتگو کے ساتھ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان میں مشرکین، یہود اور منافقین کے طرز عمل اور مسلم معاشرے میں ان کے رویوں کی وجہ سے جو بدنظمی پیدا ہوئی
ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سازشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ان کے اخلاق و کردار ان کے گھروں اور خواتین کو تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہے تھے۔ نمبر 6، ان قواعد و ضوابط اور دونوں غزوات میں رونما ہونے والے واقعات میں مشترک نقطہ یہ ہے کہ دونوں ہی کفار و منافقین اور یہود کے رویوں سے متعلق ہے۔ یہ تینوں ہی گروہ مسلمانوں میں شورش پیدا کر رہے تھے، کبھی جنگی چڑھائی کر کے، کبھی افواہیں پھیلا کر، اور کبھی شکست پر آمادہ کر کے، یا معاشرے میں ابتری پیدا کر کے، تو کبھی لوگوں کے اخلاق و آداب کی بنیادیں متزلزل کر کے۔ اس پہلو سے اس سورہ کے اجزاء پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ ایک دوسرے سے باہم مربوط نظر آتے ہیں۔ اب ہم اس سورہ کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس اعتبار سے ہم اسے 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یا پہلا مضمون جو اس کا پہلا رکوع ہے، اس پر محیط ہے۔ اس کا آغاز ایک عظیم بنیاد سے ہوتا ہے جس پر دین اسلام کے قوانین و احکام، اصول و ضوابط اور اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس کا آغاز ایک عظیم بنیاد سے ہوتا ہے جس پر دین اسلام کے قوانین و احکام، اصول و ضوابط اور اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہے۔ وہ بنیاد ہے اللہ کی عظمت کا شعور، اس کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اسی پر بھروسہ کرنا، اس کی حمایت اور نصرت پر اعتماد کرنا۔ فرمایا گیا کہ آپ اللہ سے ڈرے اور کفار و منافقین کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، بلکہ ان احکام کی پیروی کرے جو آپ کا رب آپ کو بذریعہ وحی دیتا ہے، اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ اس کے بعد معاشرتی رسموں کے تعلق سے دو ٹوک بات کی جاتی ہے، جس میں معاشرتی اصلاح کا قدم اٹھایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے زہار کی رسم کی تردید کی جاتی ہے، اس کا ابطال کیا جاتا ہے۔ زہار کا مطلب کوئی شخص قسم کھا کر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے ماں کی پیٹھ جیسی ہے، جس کی وجہ سے جاہلی تصور کے مطابق وہ عورت اس پر ماں کی طرح حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، یہ تو تمہاری اپنی باتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر رسم تبنیت یعنی منہ بولا بیٹا بنا لینے کی اصلاح کی جاتی ہے، اور جاہلیت کے تصورات اور رسموں کو مٹایا جاتا ہے۔ یعنی متبنہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ حقیقی اولاد کی طرح جو بھی معاملہ ہوتا تھا، جیسے وراثت کے حق میں ان کو شامل کرنا، اس کے حقیقی باپ کے علاوہ اسے اپنی طرف منسوب کرنا، ان کی بیویوں کو حقیقی بہویں سمجھنا، اور محرمات کا ان سے پردہ نہ کرنا وغیرہ، ان ساری چیزوں کو اس ارشاد ربانی کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ اس کے بعد قرآن اہل ایمان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و تعلق اور آپ کے ازواج کے متعلق فرمان جاری کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ اور تعلق ہے وہ تمام انسانی تعلقات سے بالاتر ہے۔
ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی نبی کا جو کچھ بھی معاملہ اپنے امتیوں کے ساتھ ہے وہ برقرار رہے گا۔ ان احکامات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کی بیویاں ان کی روحانی مائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نکاح کو حرام بتایا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روحانی باپ ہیں۔ اس کے بعد مواخات، یعنی ضرورت اور ایک عارضی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان شروع اسلام میں بھائی چارے کا جو نظام قائم کیا تھا، جس میں وراثت و دیت وغیرہ کے معاملات ایمانی اور روحانی بنیاد پر ہوا کرتے تھے، انہیں بھی ختم کر کے فطری رشتہ داری کو برقرار رکھا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے قانون میں رشتہ دار عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نبی کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ نے آپ سے بھی پختہ عہد لیا ہے، جس کی آپ کو سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جو کچھ بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو عملاً نافذ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کوئی کمی نہیں کرنی ہے، بلکہ بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے نفاذ کی کوشش میں کوئی کسر نہیں باقی رکھنا ہے۔ دوسرا مضمون جس میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اہل ایمان پر کیا ہے۔ اس نے اس لشکر کا رخ پھیر دیا جو انہیں نیست نابود کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ قرآن واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے اس طرح کے بنیادی جملوں کو بیان کر کے یاد دلانا چاہتا ہے کہ جو خدا اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہی الہی کی پیروی کرے، صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، کفار و منافقین کے پیچھے نہ چلے، وہی دعوت حق کے علمبرداروں اور نظام الہی پر چلنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور کفار و منافقین کی اذیتوں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جنگ احزاب اور قریظہ کا نقشہ کھینچ کر اس کے دوران عملاً جو کچھ پیش آیا اسے بیان کرتا ہے۔ قرآن کا مستقل طریقہ ہے کہ واقعات کا حقیقی نقشہ کھینچ کر اس کے ظاہری اور باطنی ایک ایک چیز کو سامنے لاتا ہے، پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس میں ہونے والی غلطی کو نشانہ تنقید بناتا ہے اور صحیح اور درست موقف کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہدایت دیتا ہے اور صحیح چیزوں کے فروغ کا طریقہ بتلاتا ہے۔ اسی طرح ہم پاتے ہیں کہ جنگ کی نقشہ کشی فرمودات الہیہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اسے اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مومن کی دھارس بندھاتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا تھا وہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا، بلکہ تمہارے ہر کام میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی۔ اس کے بعد
اس موقع پر پیش آنے والی آزمائش کا تذکرہ کر کے کہ مومنوں کو اس میں خوب آزمایا گیا اور اس کے نتیجے میں چھٹنے والے لوگوں کا یعنی منافقین کا ایک رویہ اور ان کا جو کردار سامنے آیا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ منافقین اللہ اور اس کے رسولوں کو اس معاملے کو دیکھ کر جھوٹا سمجھنے لگے اور انہوں نے اپنے منہ سے باتیں شروع کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے اور انہیں جنگ سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پر ان سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نافع ثابت نہ ہوگا اور پھر اس کے بعد تمہیں زندگی سے متمتع ہونے کا کم ہی موقع ملے گا. ان سے کہو تمہیں کون اللہ سے بچا سکے گا اگر تمہیں کوئی گزن پہنچانا چاہے. پھر ان سارے حالات میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا ان واقعات کو پیش کر کے نمونے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی پیش کیا گیا کہ وہ ہر مرحلے میں ان سخت حالات میں ان سخت آزمائشوں میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ایسے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی ذات کی طرف نگاہ کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ ان حالات کے اندر کھڑی ہے بلکہ جس نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے حضور پیشی اور روز آخرت کی توقع رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. پھر اس کے نتیجے میں ان آزمائشوں کے نتیجے میں جو دو کردار ابھر کر سامنے آتے ہیں ان کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان کو سامنے لایا گیا ہے تاکہ سچی اور جھوٹی قدریں اچھی طرح واضح ہو. منافقین کے رویے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ فریب کے سوا کچھ نہ نکلے. اسی کے بالمقابل اہل ایمان کا معاملہ تھا کہ جب انہوں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا آزمائشوں کی سختی دیکھی اور کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے کہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا اور اس واقعے نے ان کے ایمان و طاعت میں اضافہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنی مدد اور نصرت اور جنگ کے انجام یعنی کافروں کی شکست اور ان کی نامرادی کا ذکر کرتے ہوئے ختم کرتا ہے. بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کافروں کو ان کے دل کی جلن کے ساتھ نامراد لوٹا دیا اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا اور اللہ ہی بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اس کے بعد تیسرا موضوع جو چوتھے رکوع سے آیت 35 تک ہے اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نوٹس دیا گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے بنی قریظہ کے چھوڑے ہوئے مال فے اور دوسرے اموال غنیمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو جو اسوت عطا کی تھی اسے دیکھ کر نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا. اللہ نے انہیں دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کا حکم دیا یا تو اپنے لیے دنیاوی زندگی کے ساز و سامان اور اس کی زیب و زینت پسند کر لے یا خدا اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کو اختیار کر لے. جواب میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو منتخب کیا اور دنیاوی زندگی پر انہیں ترجیح دی. اسی لیے انہیں صاف صاف بتلایا کہ اگر انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی
تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور صریح فحش کا ارتکاب کیا تو دوہرا عذاب۔ اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اس کی وجہ یہ کہ ان کا مقام بلند ہے، اور حقیقی بات یہی ہے کہ جن کے رتبے ہے سوا، ان کی مشکل ہے سوا، چونکہ وہ اسلامی معاشرے میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی تھی اور ان کا تعلق براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا۔ دوسرے حصے میں معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، جس کی ضرورت اسلامی سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن کم محسوس کرنے لگے تھے اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کی گئی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ذریعے سے تمام مسلمان گھروں میں اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہا گیا کہ جاہلیت کے بناؤ سنگار سے پرہیز کرے، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہے، اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں۔ چوتھا مضمون جو آیت 36 سے 48 تک ہے، اس میں ایک اجمالی اشارہ حضرت زینب بنت جہش جو خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی طرف کیا گیا ہے۔ پھر آگے ان کے طلاق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دی گئی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کچھ اہم نکات ہے۔ پہلا جو اشارہ ہے اس میں طبقاتی امتیاز کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور اس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے شروع کیا ہے۔ دوسرا چیز، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، یعنی انسانوں کو اس کے بعد کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرے اور اس میں وہ تذبذب کا شکار ہو۔ تیسری چیز، رسم تبنیت کے اثرات کو مٹانا ہے۔ پانچواں مضمون جو آیات 36 سے شروع ہوتا ہے، 49 سے شروع ہوتا ہے، یہاں بھی معاشرتی اصلاح کی طرف پھر سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے جو مختلف احکامات پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملاقات اور دعوت کا ضابطہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تم بیٹھ کر انتظار کرنے لگو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تبھی جاؤ، اور کھانے کے بعد فوراً نکل جاؤ۔ ساتھ ہی ازواج کے لیے پردے کے احکام ہیں کہ گھروں میں صرف قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں، جن کی فہرست بھی بتائی گئی، جو یہ ہے کہ باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں اور مملوک یعنی غلام اور لونڈیاں۔ غیر مردوں کے لیے احکام دیے گئے کہ اگر انہیں کوئی چیز کہنی یا مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگے۔ ساتھ ہی یہ حکم کہ ازواج النبی مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح جائز نہیں۔ آگے ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور خانگی زندگی کے متعلق افواہ پھیلا رہے تھے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ آخرت میں لعنت کے مستحق ہے۔
اور دنیا میں بھی قید اور جلاوطنی اور قتل ان کا مقدر ہوگا۔ اس کے بعد اہل ایمان کو ہدایت کی کہ وہ نبی سے اپنے تعلق کو استوار رکھے، دشمنوں کی عیب چینی سے اپنے دامن کو بچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور ان کے اور نبی کے معاملات کے بیچ میں کوئی خرابی نہ ہو۔ پھر آگے معاشرتی اسلام میں پردے کے احکام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلے، اس لیے کہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان لی جائے اور ستائی نہ جائے۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری مضمون ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے قیامت کی گھڑی کے تعلق سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اور دوسرا چیز جس پر اس سورہ کا اختتام ہے وہ ایک عظیم ذمہ داری ہے جو اہل ایمان کے سپرد کی گئی ہے۔ اس میں قیامت کی گھڑی سے متعلق لوگوں کا سوال نقل کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر یہ اشارہ بھی دے دیا جاتا ہے کہ قیامت کی وہ گھڑی ہو سکتا ہے قریبی آ لگی ہو۔ اس کے بعد قیامت کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس روز دوزخ میں ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ پھر وہ اپنے لیڈروں اور سرداروں پر جن کی انہوں نے پیروی کی اور انہوں نے ان کی گمراہی میں ڈال دیا تھا اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کیا ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر زبردست لعنت کر۔ یہاں پر ان کے سوال کے جواب میں انہیں مختصراً جواب دے کر کے آگے پیش آنے والے دو منظروں کا نظارہ کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کا اختتام ایک عجیب معنویت رکھنے والے اور زبردست تاثر رکھنے والے کلام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس میں خصوصاً اس ذمہ داری کا تذکرہ ہے جو امت مسلمہ کے دوش پر ڈالی گئی ہے۔ وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور صرف یہ ذمہ داری مسلم امت ہی اٹھا سکتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان و عقیدے کی امانت، اس پر خود جم جانا، اس کی دعوت دینا، اس کی راہ میں آنے والی تکالیف اور صعوبتوں کو برداشت کرنا۔ وہ ذمہ داری شریعت الہی کی امانت ہے، اس کا پہلے اپنی ذات پر نفاذ اور پھر اپنے گرد و پیش کی دنیا میں اسے نافذ کرنا۔ اسی کے ساتھ سورہ احزاب خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ سورہ سبا یہ مکی سورہ ہے، اس کے مضامین بھی مکی صورتوں کی طرح ایمان و عقیدے کی بحث کے گرد گھومتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا یقین۔ اس سورہ میں آخرت
یعنی مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا کے مسئلے پر سب سے زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس سورے میں کفار و مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو دعوت توحید، آخرت اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیا کرتے تھے۔ جوابات اکثر تفہیم، تذکیر اور استدلال کے انداز میں ہیں، کہیں کہیں ہٹ دھرمی پر برے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کے حق میں جو فیصلہ ہوگا اور جو اجر و صلہ ملے گا اس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہوگی، نہ کہ مال و اولاد۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی قوت بچا نہیں سکے گی اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی سنی نہیں جائے گی۔ سورہ کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوتی ہے جو آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں بھی تمام اختیار و اقتدار اسی کا ہوگا، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس وجہ سے نہ کسی کا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا ہے، نہ کوئی کسی کو اپنی باطل سفارش سے چھڑا سکے گا۔ پھر کفار کے انکار آخرت کا حوالہ دے کر انہیں اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ کے علم سے زمین و آسمان کی ذرہ برابر بھی یا اس سے چھوٹی یا بڑی شے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ امکان آخرت کی ایک دلیل پیش کی گئی ہے، یعنی منکرین آخرت جس وجہ سے زندگی بعد موت، یعنی موت کے بعد زندگی کو بعید سمجھتے تھے، اس میں ایک وجہ ان کی یہ تھی کہ انسان کے اجزاء جب سڑ گل کر مٹی میں منتشر ہو جائیں گے تو کس طرح ممکن ہوگا کہ ایک ایک ذرے کو جمع کیا جائے۔ اس شبے کا اندر جواب دیا گیا ہے کہ ہر ذرہ جو کہیں گیا ہے خدا کے دفتر میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا قائم ہونا کیوں ضروری ہے، یعنی وجوب آخرت کیوں ضروری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ہم ظالموں کو ان کے ظلم اور صالحوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی رائے کو سراہا گیا ہے جن کے اندر علم کی رمق ہے اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اپنے نبی پر اتارا وہ سراسر حق ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت داؤد اور سلیمان اور قوم سبا کے قصے اس غرض سے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے تاریخ کی دو مثالیں موجود ہیں، جن میں ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان ہے جنہیں اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی، لیکن وہ کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کی شکر گزاری اور فرمانبرداری ہی میں رہے۔ انہوں نے دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کر شیاطین کی پیروی نہیں کی بلکہ شیاطین سے بھی اپنی پیروی کرائی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیاطین کو ان کی غلامی میں دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو شیاطین کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف سبا کی قوم ہے جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تو پھول گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے قصہ پارینہ بنایا۔ انہوں نے شیطان کی پیروی کی حالانکہ شیطان کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، انہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی باغ اس کے حوالے کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قصہ پارینہ بنایا اور بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ ان دونوں مثالوں کو بیان کر کے انسانوں کو یہ سوچنے کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ ان کو حاصل کر کے شکر گزاری کرتا ہے، اس کی احکام کی بجاوری کرتا ہے، یا پھر ناشکری کر کے کفر و شرک، انکار آخرت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس
ان ساری چیزوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی ہے۔ اسی کے ساتھ صورتوں کا خلاصہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔